السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ آج وہ اہم ترین دن تھا جس کا بڑے دنوں سے انتظار بھی کیا جا رہا تھا اور جس کی تیاری بھی کی جا رہی تھی، چاہے بیانات کی حد تک دیکھا جائے اس تیاری کو یا پھر یہ کہ دستاویزی شکل میں دیکھا جائے۔ لیکن آج کا دن اس لیے بڑا اہم تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ جو اپوزیشن کے سامنے اس وقت حکومت کے اتحادی اور حکومت خود تھے، انہوں نے بیٹھنا ضرور تھا، لیکن اس سے پہلے جو بیانات سے ماحول بنا دیا گیا تھا اسے لگ یہ رہا تھا کہ ملاقات کوئی خوشگوار نہیں ہوگی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں نے بروقت وہ مطالبات جن کو تحریری شکل میں دینے کا حکومت مطالبہ کر رہی تھی وہ نہ صرف پیش کیے بلکہ میڈیا کو بھی دے دیے گئے، اور اس کے بعد اس ملاقات کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں بہت حد تک چیزوں میں کلیئرٹی آ گئی۔ لیکن ایک وہ چیز جس کی وضاحت نہیں ہو سکی وہ یہ تھی کہ آیا اس ملاقات کے بعد کوئی نتیجہ نکلا ہے یا پھر نہیں، کیونکہ اگر مطالبات کے اس مسودے کو دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ جو 7 دن کا وقت دیا گیا ہے اس کے بعد اب بال جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے کہ آیا وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبے کے اوپر عمل درآمد کرتی ہے یا پھر نہیں۔ لیکن اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی ابھی تک حکومت کی طرف سے نظر نہیں آتی ہے کیونکہ اسے بھی اپنے دیگر اتحادیوں سے بات کرنی ہے۔ لیکن جو بھی ہو، اس دوران اس ماحول میں ایک اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جو بانی چیئرمین کے علاوہ چیئرمین ہیں یعنی کہ بیرسٹر گوہر صاحب، ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس کو ڈینائی کیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہی کی جماعت کے ایک اور شخصیت نے جو کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، اس ملاقات کے حوالے سے یہ ایشورنس دی کہ ہاں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اس ملاقات کو صرف دہشت گردی کے نام کے اوپر جو ایک کنسنسس بلڈ اپ کرنا ہے جماعتوں کے ساتھ، صرف اسی کی حوالے سے وہ ملاقات تھی یا پھر اس میں پس پردہ دیگر پیغام بھی دیے گئے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو کہ شاید پاکستان تحریک انصاف ہی بہتر بتا سکتی ہے۔ لیکن آج کی ملاقات کے بعد جو کہ اپوزیشن اور حکومت میں ہوئی ہے، یقیناً جو طوفان بیانات کا شروع ہوا تھا اس میں کچھ اب رکاوٹ آئی ہے، کچھ تھما ہے۔ اسی پوری صورتحال کے اوپر بات کریں گے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ پر۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مجلس مہدت مسلمین کے سربراہ اور اسی مذاکراتی کمیٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بنائی گئی ہے اس کے ممبر بھی ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے اس وقت کے لیے، کیونکہ آپ خود آج بڑا مصروف دن آپ نے گزارا اور آج مذاکراتی کمیٹی کا بھی آپ حصہ رہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا ہے پروگرام کے لیے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ آج کا جو سیشن تھا تیسرا بڑا اہم قرار دیا جا رہا تھا اور پی ٹی آئی نے تو بڑی کلیئرٹی اس میں لے آئی تھی مسودے کو فلوٹ کر کے کہ یہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ یہ ہیں۔ اب اس پر حکومت کی طرف سے سر کوئی رسپانس ملا، کوئی جواب انہوں نے دیا یا انہوں نے وقت مانگا ہے آپ لوگوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ دیکھیں، اب سارے پاکستان کے لوگوں کی نظریں اب مذاکرات کے اوپر ہیں، کیونکہ ہمارا ملک جس طرح بحرانوں کی دلدل میں دستہ چلا جا رہا ہے، نامنی کا بحران، معاشی بحران، سیاسی بحران، سوشلی پرابلم پیدا ہو رہے ہیں، پاکستان کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف پاکستان کی دشمنیاں شروع ہو گئی ہوئی ہیں، پاکستان سینڈوچ بنتا چلا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل جو اس وقت چینجنگز ہیں، تبدیلی ہیں ریجن کے اندر بھی، اس میں ارریلیونٹ ہے، اور پاکستان کے عوام کا اعتماد اپنے سسٹم پر بالکل نہیں ہے، اور لوگوں میں مایوسی اور ناامیدی ہے، مہنگائی ہے۔ تو اس بحران سے نکالنے کے لیے بالآخر جتنے بھی قانونی آئینی راستے اختیار کیے گئے، اس کا جواب جو ہے وہ جو دیا گیا وہ بہت ہی نیگیٹو تھا۔ عمران خان صاحب نے اس حساس وقت کے اندر ایک انیشیٹو لیا مذاکرات کا تاکہ ملک کو اس بحران سے نکالا جائے۔ ہم نے جب انہیں کہا کہ پہلی ملاقات ہوئی ہماری، تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں ریٹن شکل میں لکھ کے دیں کہ آپ نے جو ڈیمانڈز ہیں آپ کی۔ ہم نے کہا جو منٹس لکھے ہیں بیانوں میں میٹنگ میں وہی ہماری ڈیمانڈز ہیں۔ بالآخر پھر ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ہم نے اپنی تمام ڈیمانڈز علامہ صاحب معذرت قطع کلامی کی لکھ کے دے دیا۔ سر معذرت قطع کلامی کی، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، بالکل وہ جو 2 ملاقاتیں تھیں اس کے اوپر تو ہم نے ایک بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے ماضی کے پروگرامز میں۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو آج کی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میڈیا کو بھی دے دی گئی تھی ڈیمانڈز، اور پھر جب ان ڈیمانڈز کے ساتھ بات ہوئی تو اس پہ پھر کیا رسپانس آیا حکومت کا؟ جی سر۔ تو آج ہم نے اپنی تمام ڈیمانڈ ریٹن شکل میں ان کو دے دی۔ جو جوڈیشل کمیشن ہے 9 مئی کے حوالے سے 26 نومبر کے حوالے سے آتا، اس کے ٹی آر بھی لکھ کے دے دیے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، سپریم کورٹ کے جج صاحب کی سرپرستی میں ہو جائے، یا 3 ایسے ججز ہوں جن پر دونوں فریقوں کا اعتماد ہو اور اکٹھے ہوں ہم لوگ۔ تو اس کے بھی ٹی آرز تھے، سارا کچھ لکھ دیا،
اور کس کس چیز کو دیکھنا ہے، کیا کیا جو واقعات ہوئے ان کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنے گا۔ تو حکومت نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم 7 دن ورکنگ ڈیز ہمیں دے دیں، ہم اس میں اپنے تمام ساتھیوں سے، وہ بھی اپنے لیڈر سے پوچھیں گے، اپنے ہم قانونی ماہرین سے بات کریں گے، حکومت سے بھی بات کریں گے جو حکومتی پارٹی تھی، اس طرح سے ہمیں 7 ورکنگ ڈیز چاہیے، ہم اس میں آپ کو جواب دیں گے۔ اور آپ نے سنا پھر وہ مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ بیان کیا گیا جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے پڑھا، تو اس میں ساری چیزیں پازیٹیو تھیں، اور ہمیں ملاقات کا بھی ہم نے کہا کہ ہماری ایک ملاقات فریکوینٹلی ملاقاتیں ہوں، اور ایک اور ہماری بھی ملاقات ہونے والی ہے جس کی حکومت نے کہا کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ یہ مذاکرات، دیکھیں مذاکرات کی ایک باٹم لائن ہے، ایک میڈیم ہے اور ایک ٹاپ ہے جو ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اصل ہدف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مذاکرات کے ذریعے حتیٰ پولیٹیشینز کو اور سیاسی اداروں کو بھی امپاور کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ابھی اپنے سیاسی ادارے، پولیٹیشین، پارلیمنٹ سب اپنا اہمیت کھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو جدوجہد ہے اصل میں پاکستان سیاستدانوں نے بنایا تھا اور عوام نے مل کر، اور وہی اس کو چلا بھی سکتے ہیں، بچا بھی سکتے ہیں۔ اگر پاور ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو پاکستان پہلے ٹوٹا اور مزید تباہ برباد ہوگا۔ مجھے ایک سوال کی سر گنجائش چاہیے، مجھے یہ بتائیں، آپ نے بھی کہا کہ خان صاحب سے ابھی ایک اور ملاقات کی بھی اجازت دی جائے گی، تو یہ حکومت نے اس پہ کنسنٹ دیا ہے؟ کیونکہ پچھلی بار بھی حکومت نے کہا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات کروا دیں گے، لیکن اس کے لیے بڑا ٹائم آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا تھا اور بڑی مشکلوں سے وہ آخری میٹنگ ان سے ہو سکی تھی۔ اور دوسرا مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو 7 روز انہوں نے کہے ہیں، تو 7 روز تو آپ لوگوں نے ٹائم فریم رکھا ہے کہ اگر 7 دنوں میں آپ لوگوں نے کمیشن نہیں بنایا تو پھر مذاکرات تو آگے بڑھیں گے ہی نہیں، تو وہ تو 7 روز سوچ بچار کے لیے لے رہے ہیں۔ 7 دنوں میں جواب ہمیں دینا ہے، جی ہمیں باقاعدہ انہوں نے جو بات ہوئی ہے انہوں نے ہمیں جواب دینا ہے 7 دنوں کے اندر۔ ہم نے 7 دن لکھے تھے، حکومت نے کہا 7 ورکنگ ڈیز کر دیں، تو اس میں توافق ہو گیا۔ ان میں انہوں نے جواب دینا ہے ہمیں کہ پی ایم آپ کو سب مل کر اپنا کنسنسس کے ساتھ آپ ہم کو جواب دیں گے، اور اس کے بعد پھر جب وہ جواب دیں گے تو پھر نیکسٹ میٹنگ ہوگی اور اسی دوران ہماری وہ ملاقات بھی کرائیں گے۔ صحیح۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ ابھی تو یہ جو وہاں پر میٹنگ کے اندر جو ہے وہ کمیٹی کے وہاں پر حال میں جو بات ہوئی ہماری میٹنگ ہال کے اندر، تو وہ پازیٹیو باتیں تھیں ان کی طرف سے، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ خدا نخواستہ جس سے پتہ چلے جائے کہ یہ نہیں چاہتے۔ لیکن اب بعد میں نہیں مجھے پتا کہ بعد میں کیا ہوگا، وہ کیا کہیں گے، کیا کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے بظاہر پاور جو ہے وہ کہیں اور ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد جو کچھ ہوا، تو جب عوام کے الیکٹڈ لوگ نہیں آئیں گے، بیساکھیوں پر آئیں گے، تو ان کے لیے مشکلات تو ہوتی ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ پاکستان ہے بالآخر، پاور کہیں اور ہو تو پھر ان کو کافی محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور ان کو راستہ بنانا پڑتا ہے۔ بالآخر سیاستدان اگر کوشش کریں تو ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے، ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ راستے بنا کے چیزوں کو آگے لے جاتے ہیں، اور دوسری طرف کو سمجھا بھی سکتے ہیں کہ بھئی صورتحال یہ ہے اور ہمیں اس طرف جانا ہے۔ نہیں علامہ صاحب، آپ کا سر اتنا تجربہ ہے سیاست میں، مطلب آپ تو خود سیاست سکھانے والوں میں شامل ہیں، یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کی رائے تو یہ تھی کہ حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے اور بحالت مجبوری مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھی ہے۔ پھر یہ بیرسٹر گوہر صاحب سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے تو کہا کہ میری ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن انہی کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کول ڈاؤن کرنے کے لیے یا کنسنسس کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ اس میں اپنا کوئی انپٹ دے رہی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں انہوں نے جو ملاقات کا ہوتا ہے نا تصور کہ کوئی خاص الگ سے ملاقات ہوئی ہو، تو وہ شاید انہوں نے کہا وہ ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن وہاں جب سیاسی لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے، پورے کے پی کے سارے سیاستدان تھے، تو اس ملاقات میں وہ بیٹھے ہیں، وہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ میں اس ملاقات میں نہیں بیٹھا ہوں۔ جو سیاسی لوگ جہاں بیٹھے ہوئے تھے سارے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے شرکت کی ہے۔ باقی اس کے بعد کوئی ملاقات کی اگر کوئی سوچتا ہے تو اس کا نہ ہمیں پتہ ہے نہ معلومات ہیں، یہ بیرسٹر گوہر صاحب خود ہی بتلا سکتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں بہت زیادہ حساسیت پیدا ہو جاتی ہے جب بھی کہیں کوئی ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں جہاں پر اتفاقاً بعض اوقات ملاقات ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ کنسپریسی تھیوری یہاں بہت زیادہ ہے، عدم اطمینان بہت زیادہ ہے، عدم اعتماد بہت زیادہ ہے، خود حکومت کے اوپر بھی بہت پریشر آ جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ انہیں لے کے آئے ہیں وہ کہیں اور بھی ملاقات ہو رہی ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، میڈیا بھی بہت الرٹ ہو جاتا ہے۔
تو میرے خیال میں ہمیں پاکستان میں اس وقت لوگوں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے، بحران سے نکالنے کی ضرورت ہے. لوگ بہت پریشان ہیں، ان کے پاس اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے. تو اچھی باتیں ان کو بتلانی چاہیے اور پازیٹیو لینا چاہیے چیزوں کو، تاکہ ہمارا ملک ان حالات سے نکل سکے اور آگے بڑھ سکے. درست. اچھا مجھے یہ فرمائیے گا سر کہ اب جو مطالبات آپ لوگوں کے ہیں، اگر مجھے مختصراً، کیونکہ پھر میں نے اس کے بعد آپ چیزیں اور بھی پوچھنی ہیں، وہ یہ کہ مطالبات میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی ہو، اس میں خان صاحب بھی شامل ہیں. لیکن اب خان صاحب کے اوپر کئی کیسز ہیں جس میں وہ تفتیش کے فیز سے گزر رہے ہیں، تو یہ ڈیمانڈ وہ کیسے پوری کر سکیں گے؟ جی دیکھیں سیاسی قیدیوں کی رہائی یہ نہیں چاہیے. یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں جیلوں میں ہیں، 1.5 سال ان کو ہو گیا ہوا ہے، اور ان کے ٹرائل کے اندر غیر ضروری رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. ان کی ضمانتیں ہو سکتی ہیں، ان کا استحقاق ہے، ضمانتیں نہیں ہونے دی جا رہی. اور خان صاحب بھی انہی میں سے سیاسی قیدیوں میں سے ایک قیدی ہیں. خان صاحب نے کہا کہ جب تک میرا ایک ساتھی بھی جیل میں ہے میں باہر نہیں آؤں گا، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ بے وفائی ہے. ان لوگوں نے اگر ایک جملہ لکھ کے دے دیا ہوتا ہے نا کہ ہم خان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، وہ سارے باہر ہوتے جیسے پہلے ہو چکا ہوا ہے. لیکن انہوں نے جیل کا انتخاب کیا اور خان صاحب کا ساتھ دیا. تو خان صاحب کہتے ہیں وہ تو بالکل، اور ان کے لیے بھی خان صاحب نہیں چاہتے کہ ان کو کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چھوڑ دیا جائے، جیسے بینظیر بھٹو صاحب کے دور میں پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا کہ 10-11 ہزار انہوں نے کیسز ختم کر دیے تھے. تو وہ خان صاحب کہتے ہیں نہیں، رول آف لا کے ذریعے کورٹ فیصلے کرے اور کورٹ کے ذریعے لوگ سارے باہر آئیں، آپ بس رکاوٹیں کھڑی نہ کریں. اور خان صاحب کے بھی کیسز کا آپ کا پتہ ہے کہ ان کے سب کیسز میں ضمانت ہو جاتی ہے، پھر اسی وقت جس دن روپکار جانی ہوتی ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے، ایک نئے کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جو بھی کیا کہتے ہیں بے اساس ہوتا ہے اور ایک جعلی قسم کا کیس ہوتا ہے. تو پاکستان کی عدلیہ کا بھی مذاق اڑ رہا ہے دنیا کے اندر، امیج پاکستان کا خراب ہو رہا ہے. اب میرے خیال میں اتنا عرصہ ہو گیا اس ملک کو دلدل میں پھینکے ہوئے اور تباہ و برباد کرتے ہوئے. اب قانون کو آگے بڑھنے دیں، اپنا راستہ اختیار کرنے دیں اور اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، ان پر پریشر نہ ڈالیں. وہ عوام کی نظروں میں بھی ان کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہوا ہے، اعتماد عوام کا ختم ہو چکا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں نا، آپ سارے پاکستان سے پوچھیں، ایک سروے کریں کہ پاکستان کے کتنے % لوگ اپنی آپ کی لوور عدلیہ یا باقی اس پر اعتماد کرتے ہیں. یہ بہت نیگیٹو چیز ہے کہ ایک ملک کے عوام اپنے عدالتی سسٹم پر ہی اعتماد کرنا چھوڑ دیں. اور لوئر جو عدالتیں ہماری کورٹس ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. بعض اوقات وہ اتنا سپیڈی ٹرائل کرتے ہیں کہ رات 12-1 بجے تک بھی چلتے رہتے ہیں، پھر فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں. کتنے دن لگتے ہیں. ابھی آج اس کا فیصلہ سنانا ہے، کل سنانا ہے، پرسوں سنانا ہے. مجھے یہ بتائیں سر، یہ کیا ہو رہا ہے تو نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اب جس طرح کل ایک اہم فیصلہ آنا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، تو ایک طرف مذاکرات کے لیے بیٹھ رہے ہیں آپ لوگ. اگر کل خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی پھر بھی کھلے دل کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھائے گی؟ ٹھیک ہے، ایک تلخی تو پیدا ہوگی، آپ کو معلوم ہے کہ پیدا ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں خان صاحب بینیفیشری نہیں ہے. پیسے سارے حکومت کے پاس ہیں، سرکار کے پاس ہیں، اس نے اس سے انٹرسٹ لیا ہے. خان صاحب نے القادر یونیورسٹی بنائی ہے جہاں پر سیرت النبی پڑھائی جائے گی، جہاں پر غریب لوگ پڑھتے ہیں. اور وہاں ان کے تو عجیب ہے کہ تعلیمی ادارہ ہے، اس کے تو انہوں نے ٹرسٹ کے اکاؤنٹس بھی بند کر دیے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں سچ بولنا چاہیے، سچائی کی طرف جانا چاہیے. اگر ہم انتقامی کارروائیاں کرتے رہیں گے، پاور کا مس یوز کریں گے، اختیارات کا مس یوز کریں گے، یہ غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر سیاسی بھی ہے. اور میرے خیال میں سیاست دانوں کو اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ مذاکرات، ان کی جو ٹاپ لائن ہوگی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہو جائے. جب پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوگا تو ہمارے معاشی حالت بھی بہتر ہوگی، امن و امان بھی بہتر رہے گا، سوشلی بھی پرابلم حل ہوگی. پاکستان ارریلیونٹ نہیں ہوگا اقوام عالم کے اندر، باوقار ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. تو دیکھیں نا، اس وقت نیشنل جو پاور ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے، بہت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، ویک ہو گئی ہے. جب ایک ملک کی نیشنل پاور ویک ہو جائے تو وہ بڑے بڑے بحرانوں کا پریشر نہیں برداشت کر سکتا اور کیا سب نے ڈھہ جاتا ہے. بالکل درست تو کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے، پاکستان ہمارا، اس کو ان مشکلات سے ہم نکالیں اور آگے بڑھیں. بالکل ٹھیک. بہت ہی مثبت سوچ کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ بھی ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. یقیناً ایک ویژن کے ساتھ کی میز پر بیٹھے ہیں، اپنی جماعت کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہونے کی حیثیت سے مذاکراتی کمیٹی کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا پاکستان تحریک انصاف دل کے ساتھ مذاکرات میں حصہ لے رہی ہے، حکومت کی طرف سے بھی اتنا ہی مثبت جواب آتا ہے یا پھر نہیں آتا. ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ حکومت کا موقف بھی جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात के बाद हुकूमत ने बड़े खुले दिल के साथ ना सिर्फ ये कि एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि जो मंदरजात दिए गए हैं मुतालबात की सूरत में उसके ऊपर ना सिर्फ अपनी राय का इजहार किया बल्कि 7 रोज़ का वक्त भी मांगा है दीगर इत्तेहादियों से बात करने के लिए। मुकम्मल 7 रोज़ के बजाय इसको 7 वर्किंग डेज़ कहा जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि आया हुकूमत इसका रिस्पॉन्स क्या देती है। लेकिन जो शराइत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रखी गई हैं वो यकीनन कुछ कड़ी शराइत हैं, और उसमें जिस तरह आज इरफान सिद्दीकी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी शामिल है। भले आप उनको सियासी कैदियों में ही शुमार करें, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो भी उनका हिस्सा हैं तो सियासी असीरान की रिहाई का अगर मुतालबा किया जा रहा है तो उसमें खान साहब भी शामिल हैं। क्या ये मुमकिन हो सकता है या फिर नहीं? और फिर जुडिशल कमीशन की तश्कील, खासतौर पर 9 मई के हवाले से कई लोग जिनके ट्रायल हो चुके हैं, जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, क्या उनके जुडिशल कमीशन तश्कील देने से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा उन सज़ाओं के ऊपर? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चार्टर ऑफ डिमांड था उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन यकीनन हुकूमत इस पर सोचने की ज़रूर कोशिश करेगी। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ हुकूमत की तरफ से ही मौजूद है ना सिर्फ ये मेंबर नेशनल असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं और चीफ वेब भी हैं नेशनल असम्बली में, तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा, माजरत हम आपको इस वक्त दौरान सफ़र तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डे था और मुज़ाकरात भी हुए, और अगर आपकी नज़र से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरी हो जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब भी शामिल थे और राना सनाउल्लाह साहब भी शामिल थे, उसमें मुतालबात यकीनन पेश जो किए गए हैं वो उन्होंने बताए तो, लेकिन साथ में उन्होंने कुछ चीज़ों की भी वजाहत की, लेकिन ये नहीं बताया कि आया हुकूमत का इंस्टेंट इसके ऊपर रिएक्शन क्या है। ये कहा गया कि हमें कुछ टाइम चाहिए इस पर बातचीत करने के लिए। इटसेल्फ नून लीग का भी जो मौक़िफ़ है वो नहीं बताया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इसकी कोई ख़ास वजह? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज प्रोग्राम में बुलाया, दावत दी। लेकिन गुजारिश ये है कि हुकूमत जो है वो कोई सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं है, वो मुश्तमिल है हमारे साथ जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं मिल के जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बनी है, और कोई भी काम जो है वो या कोई भी फैसला प्राइम मिनिस्टर अपने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बगैर जो है वो नहीं करते। ये चूँकि एक असास मामला है, अपोजिशन से बातचीत का मामला है, और उसके बाद ज़ाहिर है इस पर जो भी हिकमत अमली बननी है वो मुश्तरका हिकमत अमली होनी है, लिहाजा इत्तेहादी जमातों उनकी क़यादत से मुशावरत, और वो यकीनन आपस में भी मुशावरत जो है वो कर रहे हैं और करेंगे, तो इसलिए थोड़ा इसमें वक्त दिया गया है। बाकी मैं आपको ये बात बता दूं कि गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात में बिल्कुल बड़ी संजीदगी के साथ और इन्हें अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो मुज़ाकरात कर रही है। किसी भी मजबूरी के तहत जो है वो गवर्नमेंट मुज़ाकरात में नहीं बैठी, और मुज़ाकरात शुरू करने का मकसद ये है कि मुल्क में जो इंतशार और फितने की सियासत है उससे मुल्क को जो नुकसान हुआ है वो अरबों डॉलर का है, और आप ऑलरेडी IMF के साथ जो है वो वादे करके मुल्क में पैसा ला रहे हैं ताकि मुल्क चले, और यहाँ पे सिर्फ एक खास तर्ज की सियासत की वजह से अरबों डॉलर का मुल्क को नुकसान हो रहा है, मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये तो इरादा है, और हमारी तरफ से जो डिमांड है वो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की खैर और पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान के मामलात सीधे हों। हमारी मुज़ाकरात में और कोई डिमांड शामिल नहीं है, और मुझे कभी कभी उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात जो है नतीजा खेज होंगे। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि चलें हुकूमत तो अच्छी नीयत से कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जो डिमांड्स आ रही हैं वो बड़ी मतलब सख्त किस्म की है ना, कि अगर आपने नहीं मानी तो हम तो मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे, चाहे जुडिशल कमीशन की तश्कील हो, चाहे सियासी कैदियों की रिहाई हो। मतलब उसमें शराइत भी आयद कर दी गई हैं कि अगर ये पूरी नहीं होती हैं 7 दिन के अंदर तो फिर मुज़ाकरात बेकार हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में डंडे के जोर के ऊपर तो हुकूमत मुज़ाकरात नहीं कर सकती है। आपने बहुत सही कहा कि मुज़ाकरात जो है वो डंडे के जोर पे नहीं होते, बिल्कुल आपने सही कहा। जब दो पार्टियां किसी भी सतह की हों वो मुज़ाकरात में एंगेज होती हैं, तो उस वक्त आपको जो उनके रवैये हैं उनमें आपको ऐसा लगता है कि दोनों अपने अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल डटे हुए हैं और कोई पीछे नहीं हटेगा। मुज़ाकरात का मतलब ये होता है कि आप अपने रवैयों में थोड़ी नरमी करते हैं, जो आपका स्टैंड होता है उसमें थोड़ी नरमी करते हैं और एक दरमियानी रास्ता निकलता है। तो गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह बिल्कुल जहाँ तक हो सका वो स्पेस देगी, और वो जो काबिल अमल मुतालबात हैं जो कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने पहले दिन मुज़ाकरात की जो बात की थी कि मुज़ाकरात का अब इमरान खान की रिहाई से कोई ताल्लुक नहीं है, और उसकी वजह कोई हमारी जिद नहीं है।
उसकी टेक्निकल वजह है, और वो ये है कि इमरान खान के मुकदमात अदालतों में हैं, उनकी रिहाई अदालतों से होनी है। अभी कल जो है वो 190 मिलियन केस का फैसला मुतवक्को है। अगर वो आता है, इमरान खान बरी होते हैं या रिहाई होती है, तो फैसला जज साहब ने करना है। हमारे पास जो सबूत है हमने अदालत में जमा करा दिए। अब उधर से इमरान खान को सजा हो जाए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और वो कहें जनाब ये देखें जी मुज़ाकरात इमरान खान रिहा नहीं हुए, भाई मुज़ाकरात के नतीजे में तो वो रिहा नहीं हो सकते। अदालत भी मुज़ाकरात को तो नहीं देख रही, उन्होंने तो अपना फैसला मेरिट पे करना है, जो फैक्ट्स और सबूत उनके सामने है उसके मुताबिक करना है। तो जितनी स्पेस गवर्नमेंट के पास होगी हम जरूर देंगे, और अपोजिशन को भी चाहिए कि मुतालबात वो रखें जो गवर्नमेंट के लिए काबिल अमल हो और हमारे दायरा इख्तियार में हो। दायरा इख्तियार से मीन्स, जैसे मैंने अभी ये बात की वजाहत कर दूं, इसे वो मतलब न लिया जाए कि जो प्राइम मिनिस्टर का चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे जो अथॉरिटी है उसके ताबे हो। अच्छा, अब आपने डॉक्टर साहब को डिक्लेयर तो नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब आपने इख्तियार की बात की है, तो अब मतलब अजराए मजाक सही, लेकिन आपका कमेंट बड़ा इसमें ज़रूरी है, आप अच्छा इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौर साहब मिलते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं मेरी तो मुलाकात नहीं हुई, फिर अचानक गंडापुर साहब उन्हें याद दिलाते हैं कि वो मिले उनसे, और फिर वो कहते हैं मेरी मुलाकात हुई है। तो अब ये फरमाएगा कि इसके ऊपर अब उनसे क्या पूछा जाए कि मुलाकात में क्या बात हुई है? मतलब बड़ी मुश्किल से उनको याद आया कि उन्होंने मुलाकात की आर्मी चीफ से। देखिए बात ये जी कि मुझे तो ये इल्म नहीं है कि उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, लेकिन दोनों सूरतों में ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। हम असल में ना हर चीज से कोई ना कोई नतीजा, कोई ना कोई खोज निकालने की कोशिश करते हैं। मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, दोनों सूरतों में इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है। नहीं लेकिन तो सर अच्छा अब ये मुझे बताएं ना कि फिर बिलावल साहब से क्यों नहीं हुई उनकी मुलाकात, या एमक्यूएम से क्यों नहीं? ऑब्वियसली सर अगर पीटीआई से हो रही है तो उनको कुछ समझाने की तो कोशिश की जा रही होगी ना, कि ये आपको लगता है वैसे ही उन्होंने मुलाकात कर ली होगी चलते चलते? देखिए बात मैं दोबारा वो आपको अर्ज करूंगा कि ये पीटीआई एक सियासी जमात है जी, और सियासी जमातें जो है वो फौज के सरबराह से मिलते रहते हैं उनके हेड। अब मुझे बिल्कुल नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ कि हुई है मुलाकात या नहीं हुई, लेकिन अगर हुई है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो छुपाई जाए या जो बताई ना जाए। उन्हें तो खुद चाहिए कि बताएं, ये भी बताएं कि हमारी जिन जिन मौजूदात पे बात हुई है, बात मुलाकात की नहीं है, बात पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रवैये की है। देखिए जितना नुकसान उन्होंने मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के दिफाई इदारों का किया है अपनी हरकतों से, अपनी सोशल मीडिया कैंपेन से, दिफाई इदारे उनके सरबराह उनको जिस तरह टारगेट किया गया है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। सही वजह ये है कि अफराद जो होते हैं वो किसी इदारे के सरबराह हों, सियासी जमात के सरबराह हों, वो बदलते रहते हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं, आज की अपोजिशन कल की गवर्नमेंट, कल की गवर्नमेंट आज की अपोजिशन, ये सारे हम पिछले 16 साल से देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इदारों को टारगेट करें जो मुल्क की दाखिली खारजी सलामती के जामे इदारे हैं, तो वो कंपेन पाकिस्तान के खिलाफ समझी जाती है और उससे पाकिस्तान कमजोर होता है। हम अंदरूनी तौर पर देखें, अभी दहशतगर्दी चल रही है, खत्ते में जो ममालिक बैठे हैं उनसे आपके ताल्लुकात कैसे कैसे हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। उसमें अगर पाकिस्तान की सियासी जमात है और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए उनके स्पोर्टर अगर वो अपने दिफाई इदारों पर हमले करें तो ये बहुत ज्यादती की बात है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जिन हालात से गुजर रहा है मुआशी तौर पे भी, और जो हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसमें हमें सपोर्ट करना है उन इदारों को जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। ये बड़ी दौड़ दो चार की तरह सीधी बात है। आप भी अपने दिफाई इदारों के खिलाफ गुफ्तगू और कैंपेन शुरू कर दें, तो ये करके ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी ज्यादती की है, और उससे मैं समझता हूँ कि उन्हें बहसीयत सियासी जमात भी नुकसान हुआ है, वो फायदा नहीं हुआ उन्हें। सही। अच्छा आखिरी सवाल पर डॉक्टर साहब ये करना चाहूँगी आपसे कि ये जो 2 डिमांड्स रखी गई हैं इस पे इत्तेहादियों से तो बातचीत होगी, लेकिन आपके ख्याल में वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बात कर रहे हैं कि हमारे सियासी कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाई जाए, आपके ख्याल में ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहाई करवाना क्यों ज़रूरी है जब केसेस उनके चल रहे हैं, कई को सज़ाएं भी हो गई हैं, और जो कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं उसमें तो कई लोगों के ट्रायल होने के बाद वो सज़ाएँ भी अपनी फेस कर रहे हैं, तो उनकी फिर कमीशन बनाने का क्या फ़ायदा हासिल होगा? देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि जिन लोगों पे सर्वे जमायत हो गई है और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात मौजूद हैं वो किसी भी तरह किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से रिहाई नहीं पा सकते।
لیکن یہ ایگزیکٹو آرڈر ضرور آ سکتا ہے, اور پرائم منسٹر نے اس سے پہلے ڈائریکشن دی بھی ہیں کہ جو بے گناہ ہیں, جو جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, ان لوگوں کو رہا کیا جائے. یہ بات پرائم منسٹر اس سے 26 نومبر کے بعد یہ آرڈر وہ دے چکے ہیں. مزید ضرورت پڑے گی مزید بھی دیں گے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو ہم قید رکھیں یا جس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے اس کو جیل میں رکھیں, لیکن جن لوگوں کے خلاف مقدمے یا ثبوت موجود ہیں اور وہ عدالتوں میں زیر سائل ہے, اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا, وہ تو رہائی عدالت سے ہی ممکن ہوگی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے سینئر رہنما بھی ہیں اور چیف ویب بھی ہیں قومی اسمبلی میں. یقیناً بڑی پالیسی واضح ہے اس وقت حکومت کی, اور اس پہ اتحادیوں کا کنسنسس بھی اپنی جگہ برقرار ہے, لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے ایک کلیکٹیو آنسر یس اور نو کی صورت میں صحیح کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے یا پھر نہیں. کچھ اس کے اوپر ایک مختصر وقفے کے بعد سیاسی تجزیہ بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے کہ کچھ وقت پہلے تک وہی بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ نہ کر رہے تھے اپنی ملاقات کے حوالے سے جو کہ آرمی چیف سے ہوئی تھی, بالآخر آج ان کو لب کشائی بھی کرنی پڑی, اور اس بات سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر معاملات اتنے ناخوشگوار موڑ پر نہیں جائیں گے, کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈائریکٹلی انٹروین کیا گیا ہے تو پھر اب دیکھنا ہوگا کہ آیا پاکستان تحریک انصاف بھی اچھے بچے کی طرح مذاکرات کی میز پر بیٹھ پاتی ہے یا پھر نہیں. لیکن جس طریقے سے بیرسٹر گوہر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ملاقات بڑی خوشائند رہی ہے اور کئی چیزوں کے اوپر بات چیت کی گئی ہے, تو اس کے بعد آج ہونے والی مذاکرات کی نشست سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ تو نہیں ہوں گی, لیکن یہ ضرور واضح ہو گیا ہے کہ اس نشست کے بعد جو مذاکرات ہیں وہ کسی ایسے فیز میں داخل نہیں ہوں گے جہاں پر ڈیڈ لاک کسی کیفیت ہوگی. کس حد تک ان مذاکرات سے امید کی جا سکتی ہے, اسی کے اوپر سیگمنٹ میں بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے تجزیہ کار مزمل سہروردی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ تیسرا دور ہوا ہے مذاکرات کا, آپ کے خیال میں ان مذاکرات سے کوئی نتیجہ حاصل بھی کیا جا سکے گا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26 نومبر پر تو جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے, کیونکہ اس کی تفتیش ابھی جاری ہے, اور دوران تفتیش جوڈیشل کمیشن ایک تفتیش ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جج اس معاملے کی تفتیش کر لے, ٹیکنیکلی جوڈیشل کمیشن نے بھی تفتیش ہی کرنی ہے, انویسٹیگیٹ کرنا ہے حقائق سامنے. جیسے کہ ایک آئی او ایک انفارمیشن انویسٹیگیٹنگ آفیسر تفتیش کرتا ہے, تو آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا کوئی جج تفتیش کر لے. 9 مئی کے مقدمات کی تو تفتیش مکمل ہو چکی ہے, ان کے چلان عدالتوں میں جمع ہو چکے ہیں, ان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے, تو قانونی طور پر اس پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. میرے خیال میں حکومت یہ رائے دے گی کہ دو تفتیشیں نہیں ہو سکتی. اب آپ نے جو کہنا ہے ٹرائل میں کہیں, لیکن 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے. اس کے ٹی او آرز بہت مشکل ہوں گے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ایگری کرنا کہ گولی کس نے پہلے چلائی, اسلحہ کس کے پاس موجود تھا, اور یہ وہ ٹی او آرز اور کون سا جج ہوگا. کیا تحریک انصاف کی مرضی کے جج ہوں گے, کیا حکومت اپنی مرضی کے جج لگائے گی, یا یہ معاملہ چیف جسٹس سپریم کورٹ پر چھوڑ دیا جائے گا. لہذا مجھے یہ تو لگتا ہے. باقی قیدیوں کی رہائی پر حکومت سیدھا کہہ دے گی کہ یہ عدالتی معاملہ ہے, آپ عدالت سے جا کے رہائی حاصل کریں. ہماری تحویل میں تو کوئی قیدی نہیں ہے, چونکہ 16 ایم پی او کے تحت تو کوئی بندہ قید نہیں کہ حکومت کہہ سکے کہ اس کو رہا کر سکتی ہے. تو بہت ہی چھوٹی سی کھڑکی ہے مفاہمت کی. اگر آپ دیکھیں کہ ان کو رہائیوں سے بھی وڈرا کرنا پڑے گا, 9 مئی سے بھی وڈرا کرنا پڑے گا, اور 26 نومبر کی ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے جس کے اوپر جوڈیشل کمیشن پر کچھ اتفاق ہو سکتا ہے, جو ایک مشکل کام ہے. لہذا مجھے بہت کم امکانات کامیابی کے نظر آتے ہیں. بہت زیادہ لچک دونوں طرف دکھائیں گے تو ممکن ہوگا, ورنہ مجھے کامیابی کے امکانات کم نظر آتے ہیں. لیکن مزمل صاحب یہ فرمائے گا کہ جو مذاکرات کی پہلی 2 نشستیں ہوئی تھیں اس وقت بظاہر لگ رہا تھا کہ دونوں جانب سے بڑے کھلے دل کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, لیکن اس تیسری نشست سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بڑے بیانات دونوں طرف سے دیے جاتے رہے اور ماحول کافی کشیدہ رہا. آپ کے خیال میں یہ عارضی تھا یا واقعی بیک اینڈ کے اوپر یہ کشیدگی موجود تھی؟ دیکھیں, تحریک انصاف نے بہت وقت ضائع کیا ہے. جب ان مذاکراتی کمیٹی بنی, حکومت نے جواب میں بنانے میں 8-10 دن لے لیے. اس کے بعد پہلے دور میں ہی ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے تحریری مطالبات دے دیں. مجھے سمجھ نہیں آئی, وہیں پر ایک کاغذ پر لکھ کر تحریک انصاف کو اپنے مطالبات دے دینے چاہیے تھے. پھر 10 دن کا وقت لے لیا, پھر دوسرے دور میں بھی تحریری نہیں دیے مطالبات اور وقت لے لیا, پھر بیچ میں کہتے رہے ہم نے تحریری نہیں دینے ہیں, اور اب تیسرے دور میں تحریری مطالبات دیے ہیں.
لہذا آج تک تو وقت تحریک انصاف نے ضائع کیا ہے میری نظر میں، کیونکہ یہ تحریری مطالبات انہیں پہلی نشست میں وہیں بیٹھ کر دے دینے چاہیے تھے کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ اب جواب میں حکومت جو ہے اس کو اپنا وقت لینا ہے، لیکن ہم سب کو اندازہ تھا کہ تحریک انصاف کو 20 جنوری کا انتظار ہے، وہ ٹرمپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے ٹرمپ آ جائے گا ویسے ویسے ان کے لہجے میں تلخی، سڑکوں پر احتجاج، لاشوں کی سیاست اور وہ سب کچھ وہ واپس لے آئیں گے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ 26 نومبر کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بائیڈن حکومت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، امریکہ سے وہ حمایت نہیں مل سکی، لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ وہ ماحول پیدا کریں گے تو ٹرمپ کی طرف سے ساتھ ملے گا تو وہ حکومت کو گرا سکتے ہیں یا مطالبات منوا سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے یہ پہلے ہی اندازہ تھا کہ ٹرمپ جیسے جیسے ان کا آنا قریب آئے گا پاکستان کی سیاسی تلخی دوبارہ بڑھ جائے گی۔ یہ بھی فرمائے گا کہ 20 جنوری سے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے۔ آپ کو لگتا ہے کہ نئے امریکی صدر ٹرمپ کے عہدہ اپنا سنبھالنے کے بعد کیا واقعی کوئی بہت فرق پڑنے والا ہے اس وقت کی حکومت کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسا ہوگا۔ تحریک انصاف ایک ماحول بنائے گی کہ انہیں مداخلت کا موقع ملے۔ تحریک انصاف پاکستان کے اندر تناؤ پیدا کرے گی، کشیدگی پیدا کرے گی، لڑائی پیدا کرے گی، عدم استحکام پیدا کرے گی، کچھ لاشوں کی سیاست کرے گی، کچھ ایک ماحول بنائے گی جس پر امریکہ مداخلت کر سکے۔ دیکھیں نا، ویسے ہی امریکہ تو نہیں مداخلت کر سکتا کہ آپ چھوڑ دیں، پہلے پاکستان میں کوئی گراؤنڈ سٹیج سیٹ کیا جائے گا تو اس پر مداخلت کی بات کی جا سکے گی نا۔ میرے خیال میں وہ گراؤنڈ اور سٹیج سیٹ کرنے کے لیے تلخی دوبارہ بنائی جا رہی۔ لیکن مزمل صاحب، آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ 20 جنوری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو باڈی لینگویج ہے خاص طور پر پولیٹیکلی وہ تبدیل ہو جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مذاکرات صرف ٹائم گین کرنے کی کوشش ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ جی یقیناً فہرست تو دینی چاہیے نا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ لوگ ناجائز طور پر قید ہیں، وہ ان کی فہرست دے دیں۔ پی ٹی آئی کو فہرست دینے میں کیا پرابلم ہے؟ یہ تو ایسی ہے جیسے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نے مطالبات تحریری طور پر نہیں دینے اور اب دے دیے ہیں، تو فہرست بھی دے دیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ حکومت جواب میں بتا دے گی کہ کس بندے پر کتنے مقدمے ہیں اور اسے کون سی عدالت رہا کر سکتی ہے، اس کی ضمانت کہاں سے ہونی ہے، آپ اس عدالت میں جا کر رجوع کریں۔ لیکن مجھے فروری جو ہے پاکستان میں سیاسی تلخی کا مہینہ لگتا ہے۔ لیکن سر یہ بتائے گا کہ اس سنجیدگی کو ہم کیا سمجھیں کہ ایک طرف مذاکرات کی نشست چل رہی ہے اور دوسری طرف 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کی کال دے دیتے ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے مذاکرات کے اوپر منفی اثر پڑے گا؟ دیکھیں، وہ مذاکرات بھی کر رہے تھے اور سول نافرمانی بھی جاری تھی، پوری دنیا میں ریمیٹنسز بند کرنے کے لیے اپیل بھی کر رہے تھے، وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، ساتھ رچرڈ گرنیل وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ رچرڈ گرنیل کے ٹویٹ بھی جاری تھے، وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، ساتھ برطانیہ میں ممبران پارلیمنٹ کو بریفنگ بھی پاکستان کے خلاف دے رہے ہیں۔ تو حکومت نے ان کو کسی کام سے روکا نہیں ہے مذاکرات کے دوران۔ حکومت نے یہ شرط نہیں لگائی کہ آپ سول نافرمانی کی کال واپس لے لیں، آپ امریکہ میں دباؤ ڈالنا بند کریں، آپ برطانیہ میں یہ بریفنگ نہ رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں حکومت نے اب تک تحریک انصاف کے سامنے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی کہ آپ یہ کریں گے تو ہم مذاکرات کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، ساتھ ساتھ مذاکرات بھی کریں۔ تو بہرحال مجھے لگتا ہے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن سے مذاکرات ختم ہو جائیں گے اور پھر 8 فروری سے تحریک انصاف اپنا دمادم مشق قلندر شروع کرے گی۔ سر یہ فرمائے گا کہ یہ بھی افواہ گردش کرتی رہی پہلے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے آرمی چیف سے ملاقات کی، پہلے انہوں نے تردید کی، پھر جب ان کی اپنی ہی جماعت کی طرف سے اس کی تصدیق ہوئی تو بالآخر ان کو تصدیق کرنی پڑی۔ آپ کے خیال میں کوئی سائیڈ لائن پہ ملاقات آرمی چیف سے کھلے بندوں ہو سکتی ہے یا ہوتی آئی ہے عموماً؟ دیکھیں، یہ ملاقات تو کے پی میں پشاور میں جو سیاستدانوں کو ملے ہیں آرمی چیف، جس میں گورنر بھی تھے، ایم الولی خان بھی تھے، امیر مقام بھی تھے، حافظ نعیم بھی تھے، جس میں ساری سیاسی جماعتوں کے رہنما موجود تھے، وہاں پہ آرمی چیف ملے ہیں۔ وہاں تحریک انصاف سے بیرسٹر گوہر بھی تھے گنڈا پور کے ساتھ، جہاں پر پہلے گنڈا پور کی جو ہے وہ گورنر سے تلخی ہوئی ہے، پھر ایم الولی خان سے بھی ان کی تلخی ہوئی ہے وہاں پہ، اور وہاں بیرسٹر گوہر موجود تھے۔ وہاں سائیڈ لائنز پہ کوئی بات چیت ہوئی ہو ہلکی پھلکی تو ٹھیک ہے، لیکن میری کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ بیرسٹر گوہر اور جنرل عاصم منیر کی کوئی 1 on 1 ملاقات ہو گئی ہے، یا گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی کوئی الگ کمرے میں 1 on 1 ملاقات ہو گئی ہے۔ وہیں ہال میں چائے پیتے ہوئے ادھر ادھر بات چیت گپ شپ ہو جاتی ہے، آپ سائڈ
مائک پہ 5-10 منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں, بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں بیرسٹر گوہر موجود تھے, انہیں تردید نہیں کرنی چاہیے. اتنے لوگ وہاں موجود تھے, سب کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں موجود تھے تو وہ وہاں موجود تھے. ایک اور بات جو کہ گردش کرتی رہی وہ خان صاحب کو کی جانے والی مبینہ آفر تھی کہ ان کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے. اب اس حوالے سے نہ تو حکومت کی طرف سے کوئی واضح تصدیق ہو رہی ہے نہ ہی تردید ہو رہی ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی اس قسم کی کوئی آفر انہیں کی گئی ہوگی, اور اگر کی جاتی ہے تو آپ کے خیال میں خان صاحب کو کیا یہ آفر قبول نہیں کر لینی چاہیے تھی؟ لیکن بنی گالہ بھی تو جیل ہی ہوگی نا, کوئی بنی گالہ رہائی تو نہیں کی جا رہی کہ وہ گھر چلے جائیں اور آرام سے اپنی زندگی گزاریں. بنی گالہ کو ایک سب جیل قرار دے دیا جائے گا, وہاں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ لگ جائے گا, جیل کا عملہ لگ جائے گا, پولیس کی سیکیورٹی لگ جائے گی, تو وہ بھی تو ایک جیل ہی ہوگا نا. اس کے 2 کمرے جیل بنا دیے جائیں گے, باقی دفتر بنا دیے جائیں گے. تو تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ وہ میرے گھر کو جیل بنا دیں گے, کوئی میری رہائی کی آفر تو نہیں ہے. جس قسم کی سہولیات انہیں بنی گالہ میں حاصل ہیں اس قسم کی سہولیات انہیں اڈیالہ میں بھی حاصل ہیں. ایکسرسائز مشین, اسپیشل کھانا, واک کے لیے کمرے 6, جو کچھ ایک ان کو فیسلٹیز چاہیے وہ ان کو اڈیالہ میں دی گئی ہیں. ان کے لیے اڈیالہ اور بنی گالہ میں کیا فرق ہے؟ اگر انہیں کسی چکی میں بند کیا ہو, اگر انہیں گھر کا کھانا نہ مل رہا ہو, مشقتی نہ ہو, ایکسرسائز مشینیں نہ ہوں, دیسی ککڑ نہ ہوں, تو وہ بنی گالہ جانے کی بات کریں. لیکن مجھے تو لگتا ہے ان کا اڈیالہ بھی بنی گالہ ہے, جتنی سہولیات وہاں حاصل ہیں وہ کیوں بنی گالہ جائیں گے؟ اور بنی گالہ کوئی رہائی تھوڑی ہے. وہ کیوں موقع دیں حکومت کو کہ بنی گالہ میں کیمرے لگا دے, ان کو بنی گالہ کو جیل بنا دے؟ وہ آرام سے اڈیالہ انجوائے کر رہے ہیں. وہ لوگ گھر تب سب جیل بناتے ہیں جب جیل بہت سخت ہو, ان کی جیل سخت نہیں ہے. خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے بہت افواہیں گردش کرتی رہی ہیں. کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ بھی بیک اینڈ کے اوپر کسی قسم کے کوئی مذاکرات ماضی میں کر رہی تھیں یا ابھی بھی کر رہی ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. اگر بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہو رہی ہے تو پھر بیک چینل پہ کوئی مذاکرات تو نہیں ہو رہے نا. وہ سب سے پہلے تو اپنی رہائی کی بات کریں. مجھے نہیں لگتا بیک چینل پہ کوئی ایسے مذاکرات ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ جس کے نتیجے میں کوئی تحریک انصاف کے لیے آسانی ہے. آپ ایک بات سمجھیں, کوئی بندہ بھی عمران خان سے براہ راست بات کرنے کے لیے تیار نہیں, اور عمران خان سے بات کیے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بالواسطہ بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. فرض کر لیں اگر کسی نے گنڈا پور کو کوئی آفر کی بھی ہے اور عمران خان نے اب وہ آفر پریس کو بتا دی ہے, تو دوبارہ کوئی آفر کرے گا؟ آپ میری بات سمجھیں نا, جس نے بھی آفر کرنی ہے اس نے اپنا تماشا ہی لگانا ہے نا. تو اس لیے میرے خیال میں کوئی بیک چینل پہ کچھ نہیں. یہ فرمائے گا کل بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے 3 مرتبہ اس کا فیصلہ مؤخر کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں, اور آیا خان صاحب کو کتنی سزا سنائی جائے گی؟ کیونکہ بظاہر تو یہ مشکل لگ رہا ہے کہ ان کو سزا نہیں ہوگی. آپ کتنی سخت سزا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں فیصلہ سنا دیا جائے گا اور سزا بھی ہوگی. مؤخر کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ مذاکرات کی وجہ سے مؤخر کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کا انتظار کیا جا رہا ہے, اس لیے مؤخر کیا جا رہا ہے. لیکن دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کا بھی انتظار کر سکتے ہیں, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ماحول ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ وہاں 6 ججز جو ہیں وہ بالکل ایک طرف ہیں. آپ کوئی بھی سزا نیچے سے کرا لیں وہ اوپر سے ختم کر دیتے ہیں. تو وہاں نئے ججز کی تعینات, 4 نئے جج تعینات ہونے ہیں, ان کا بھی انتظار ہو سکتا ہے. اور مذاکرات کا بھی ہوگا کہ یہ تلخی نہ پیدا ہو, لہذا کچھ دن ڈیلے کر لیا جائے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے سزا ہوگی. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ سزا نہیں ہو رہی تو میں شاید اس سے متفق نہیں. آخر میں یہ فرمائے گا کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ڈائیلاگ کامیاب نہیں ہوتے تو اس کا پاکستان کی پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن پر کتنا منفی اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, اب تحریک انصاف کے ساتھ تو اس ملک کو جینا اور مرنا ہے نا. آپ تحریک انصاف کو پاکستان کی سیاست سے نکال تو نہیں سکتے, اور ان کا انداز سیاست یہی ہے کہ وہ دھرنے کرتے ہیں, مارچ کرتے ہیں, اکانومی کو جیم کرتے ہیں, IMF کو خط لکھتے ہیں, US کانگریس سے قرارداد کراتے ہیں, IMF کے باہر دھرنے دیتے ہیں. تو یہ سب کام ان کے انداز سیاست میں موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ہی پاکستان کو جینا ہے. تو وہ اگر آگے حالات خراب کریں گے تو پاکستان کو اور حکومت کو اس کے ساتھ جینا ہے اور ہمیں اس سے نپٹنا ہے. بہت بہت شکریہ. مزمل سہروردی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً
یہ بڑا اہم ہے کہ سیاسی طور پر اگر اپوزیشن اور حکومت بات چیت کے ذریعے ہی صحیح اپنے مسائل کے اوپر بیٹھ کر بات کر سکیں تو سیاسی اسٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ جو کہ اس وقت پاکستان کی ضرورت بھی ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی بھی لے کے آئے گی، اور یقیناً یہ پاکستان کے سازگار ماحول کے لیے اشد ضروری ہیں یہ دونوں چیزیں، اگر تو اپوزیشن اور حکومت اس کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔